آج وہ بہت دن بعد آفس آیا تھا، شاید 3 مہینے بعد یا شاید 4 مہینے بعد۔ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وقفے وقفے سے پانی کے کئی قطرے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں میں جمع ہو رہے تھے۔ میں اسے چپ کروانا چاہتا تھا، لیکن میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس سے کچھ کہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے چپ کروانے سے وہ چپ نہیں ہوگا، اس کے رونے میں اور شدت آ جائے گی۔ اس لیے میں خاموشی سے بغیر کچھ کہے اسی کی طرح اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ محض چند دنوں نے اس کی پاورفل اور حد سے زیادہ پرکشش شخصیت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ جو شخص میرے سامنے بیٹھا تھا، یہ وہ ہرگز نہیں تھا جسے میں چند دن پہلے تک جانتا تھا۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا، کیونکہ میں جس حسن عباس کو جانتا تھا وہ تو بہت خوش باش لڑکا تھا۔ ہنسنا ہنسانا اور شوخی و شرارت اس کی فطرت میں شامل تھی۔ وہ بہت ویل ڈریسڈ رہتا تھا۔ میں نے کبھی اس کے لباس پر ایک شکن تک نہیں دیکھی تھی، اور بالوں کے معاملے میں تو وہ حد سے زیادہ ٹچی تھا۔ اتنا خیال تو شاید لڑکیاں بھی اپنے بالوں کا نہ رکھتی ہوں گی جتنا کہ وہ رکھتا تھا۔ لیکن آج جب میں نے بہت دنوں بعد اسے دیکھا تو میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ وہ جو رونا جانتا ہی نہیں تھا اس وقت سسکیوں سے رو رہا تھا۔ وہ جس کا ڈریسنگ میں کوئی ثانی نہیں تھا، وہ جس کے بال ہر وقت سلیقے سے بنے رہتے تھے، آج بکھرے بالوں میں ہر چیز سے بے نیاز بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں اتنا بڑا بھونچال آ جائے گا، اتنی بڑی قیامت برپا ہو جائے گی، وہ بھی اتنی اچانک کسی کے وہم و گمان تک میں نہیں تھا۔ لیکن ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور وہ جو ہر طرح کا اختیار رکھتا تھا اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بے بسی کی تصویر بنا سب کچھ دیکھتا رہا، اور آن ہی آن میں اس کا ہرا بھرا گھر بکھر کر رہ گیا۔ شازل بیٹے، حسن آیا ہے۔ امی نے میرے کمرے میں آ کر مجھے اطلاع دی تو میں جو ایگزامز ختم ہونے کے ایک ہفتے تک بستر پر بڑا تھکن اتار رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھیج دیں امی جی۔ اوئے، تجھے ایک ہفتے بھی میرے بغیر چین نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہنستا مسکراتا میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں اٹھ کر اس کے گلے لگتے ہوئے بولا، جس پر اس نے بڑی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو ایک ہفتے کی بات کر رہا ہے؟ مجھے تو 1 منٹ بھی تیرے بغیر چین نہیں آتا۔ کیوں؟ کیا میں تیری محبوبہ ہوں؟ میں مصنوعی انداز میں گھورتے ہوئے اس سے الگ ہوا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ پھر بولا، تو میری محبوبہ نہیں ہے، میں تیری محبوبہ ہوں، کیونکہ محبوبہ کا خوبصورت ہونا لازمی ہوتا ہے۔ وہ شرارت سے مجھے دیکھ کر بولا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ لوگوں کو بڑی خوش فہمی ہے اپنے بارے میں، کیا کریں؟ میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا تو وہ بھی میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بلیک جینز اور رائل بلو فل سلیوز کی شرٹ میں، سلیقے سے بنے بالوں میں وہ ہمیشہ کی طرح زبردست لگ رہا تھا۔ میں نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، خوش فہمی نہیں، یقین ہے۔ یاد نہیں ہے میرے آگے پیچھے یونیورسٹی میں لڑکیاں کیسے پھرتی تھیں؟ میں چپ ہو گیا۔ بات تو اس کی واقعی درست تھی۔ اس میں کچھ ایسا ضرور تھا جو کہ سامنے والوں کو اس کے سامنے رک جانے پر مجبور کر دیتا تھا، اور وہ کیا چیز تھی یہ میں، اس کا بچپن کا دوست، ہر وقت ساتھ رہنے والا، نہ جان سکا تو پھر کسی اور کو کیسے معلوم ہوتا؟ بلکہ اسے تو خود بھی معلوم نہیں تھا کہ لوگ کیوں اتنی جلدی اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، کیوں اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتے ہیں۔ وہ اکثر مجھ سے یہی کہتا تھا، یار شازل، جس بندے میں جو خوبی ہوتی ہے وہ اس کو معلوم ہوتی ہے، یا لوگ اگر کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اسے اپنی وہ عادت معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اسے اس عادت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کا ایک ہجوم میری کس عادت کی وجہ سے مجھے پسند کرتا ہے، اور یہ بات مجھے الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ تب میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ اب جو کوئی بھی تم سے دوستی بڑھانے کی کوشش کرے تو مجھ سے پوچھنا کہ اسے تمہاری کون سی بات پسند ہے جو وہ تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میری بات اس کے دل پر لگی۔ اگلے دن اس نے یہی کیا، اور پھر جب وہ میرے سامنے آیا تو بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا تھا، یہ دیکھو اس کا رزلٹ۔ اس نے ایک ڈائری نکال کر میرے سامنے رکھ دی جس میں اس نے سب سے اپنے بارے میں کمنٹس لکھوائے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں بہت خاص قسم کی کشش ہے جو سامنے والے کو آپ سے بات کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ اس کی کلاس فیلو رابعہ کے کمنٹس تھے جو اسے کچھ زیادہ ہی پسند کرتی تھی۔ آپ کے بات کرنے کا سٹائل اتنا منفرد اور اتنا اٹریکٹیو ہے کہ جو بندہ آپ سے ایک مرتبہ بات کرے وہ یقیناً آپ سے دوبارہ بات کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ یہ افشاں تھی۔ آپ بہت ویل مینرڈ ہیں اور آپ کی یہی انسیت آپ کو سب سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ تو چند لڑکیوں کے کمنٹس تھے، اور میں جو انہیں پڑھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ لڑکیاں تو ہوتی ہی پاگل ہیں،
انہیں تو ہر کوئی اچھا لگ جاتا ہے، لیکن میں نے اپنے فیلوز کے اور دوسرے لڑکوں کے جن سے ہم دونوں کی اچھی سلام دعا تھی اس کے بارے میں ان کے کمنٹس پڑھے تو میں واقعی حیران رہ گیا تھا۔ یار مجھے فلسفہ جھاڑنا نہیں آتا، میں بس اتنا کہوں گا کہ تم پورے کے پورے اچھے ہو۔ یہ زین کے کمنٹس تھے۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری کسی ایک چیز کی تعریف کرنا ناانصافی ہوگی اور تمہاری تمام چیزوں کی تعریف کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم میرے آئیڈیل ہو۔ یہ فرید تھا، ہماری کلاس کا وہ لڑکا جو خود کسی سے کم نہیں تھا، اور اسی طرح کے بے شمار کمنٹ سے اس کی ڈائری بھری ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ایک ایسی کشش عطا کرتا ہے جو ہر ایک کو مختلف انداز میں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، یا بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں ہی ہر چیز سے نواز دیتا ہے، وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ میں اکثر اسے دیکھ کر یہی سوچتا تھا اور ڈائری پڑھ کر بھی میں نے یہی سوچا تھا، لیکن مجھے اس سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی جیلسی فیل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ میرا دوست تھا اور مجھے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ اس نے میری آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا تو میں چونکا اور پھر مسکرا دیا۔ یاد ہے، سب یاد ہے، وہ گولڈن پیریڈ بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ ہاں یار، وہ ٹھنڈی سانس لیتا ہوا ہاتھوں کا تکیہ بنا کر بیڈ پر دراز ہو گیا اور بولا، ویسے کتنی جلدی گزر گئے نا شازل ہماری یونیورسٹی کے 2 سال۔ اگر ہم آنرز کر کے وہاں سے ماسٹرز کرتے تو ہمیں شاید زیادہ مزہ آتا ہے نا؟ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن اچھے دن کتنے ہی طویل کیوں نہ ہوں گزر جاتے ہیں تو کم ہی لگتے ہیں۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا۔ اچھا خیر یہ بتاؤ آمد کی وجہ کیا ہے؟ باتوں میں مجھے خیال ہی نہیں آیا پوچھنے کا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، ملنے کو دل چاہ رہا تھا تو چلا آیا، جانتا تھا کہ تم تو 1 مہینے سے پہلے گھر سے نکلو گے نہیں، نازک مزاج۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اچھا بکو مت زیادہ، یہ بتاؤ اب رزلٹ آنے تک کیا کرنا ہے؟ کچھ کرنا ہے یا فارغ رہنا ہے؟ میں نے اس سے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، میں یہی سیٹ کرنے تمہارے پاس آیا تھا، تم بتاؤ کیا کریں؟ فارغ رہ کر تو بور ہو جائیں گے۔ ہاں رات پاپا بھی مجھ سے یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا فارغ مت رہو، کمپیوٹر کورسز وغیرہ کر لو، تمہاری ڈگری کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ ہاں یہ تو ہے، تو چلو پھر ابھی چلتے ہیں، پتہ کرتے ہیں کہ کون کون سے کورسز کروائے جا رہے ہیں، تو ایک مشن لیتے ہیں، یہ 4-5 دن ضائع کرنے کا بھی کیا فائدہ؟ اس نے کہا۔ میں تو پہلے ہی راضی تھا، فوراً مان گیا۔ اتنے میں امی چائے لے آئیں تو میں اسے چائے پکڑا کر واش روم میں گھس گیا اور فریش ہو کر باہر آیا تو وہ میرے CDs کے کلیکشن کو بڑے سراہنے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ یار تیری چوائس بڑی زبردست ہے، مجھے دیکھ کر وہ ستائشی انداز میں بولا تو میں مسکرا دیا، اور پھر ہم دونوں باہر نکل گئے۔ کمپیوٹر کی کلاسز سٹارٹ ہوئیں تو ہم ایک بار پھر مصروف ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 6 مہینے گزر گئے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے لگ رہا تھا جیسے وقت بھاگ رہا ہے، لیکن مجھے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھے جو فارغ رہ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر بعد میں روتے ہیں کہ وقت گزر گیا۔ چند دنوں بعد ہمارا رزلٹ آ گیا، ہم دونوں نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی۔ ظاہر ہے ہم نے محنت کی تھی اور خدا محنت کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ جس دن ہم لوگوں کا رزلٹ آیا اس دن کو ہم دونوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ قسمت شاید ہم دونوں پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ جیسے ہی ہمارا کمپیوٹر کورس مکمل ہوا ہم دونوں کو ایک ہی پوسٹ پر اور ایک ہی آفس میں جاب مل گئی۔ جس دن ہمیں اپائنٹمنٹ لیٹر ملا اس دن ہم دونوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ہم دونوں خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے کیونکہ ملک کی قابل رحم حالت دیکھنے کے بعد ہم دونوں کو ہی امید نہیں تھی کہ ہمیں اتنی جلدی اور اتنی بہترین جاب ملے گی۔ ہمیں جاب کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا جب ایک دن ہم دونوں آفس سے واپسی پر اپنی بائک پر گھر جانے کے بجائے سی ویو چلے آئے۔ یار شازل ویسے خدا کا کتنا بڑا کرم ہے نا کہ ہمیں جاب کے لیے جگہ جگہ اپنی جوتیاں نہیں چٹکانی پڑیں اور ہمیں فوراً ہی جاب مل گئی، وہ بھی اتنی بہترین۔ حسن نے پانی میں پتھر پھینکتے ہوئے کہا، جس پر میں نے اس کی بھرپور تائید کرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ہاں واقعی، ورنہ اگر ہمیں بھی آفسوں کے دھکے کھانے پڑتے تو تمہاری تو خیر تھی لیکن میرا بہت برا حشر ہوتا۔ کیوں؟ میری کیوں خیر ہوتی؟ کیا میں کہیں کا لینڈ لارڈ لگا ہوا ہوں؟ اس نے میری بات پر مجھے گھورا تو میں مسکرا دیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ کہیں کا لینڈ لارڈ لگا ہوا نہیں تھا، میری طرح وہ بھی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا گھرانہ اچھا خاصا خوشحال اور کھاتا پیتا تھا، اور وہ اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، خود اس کے والد بھی اچھی پوسٹ پر فائز تھے۔
آگے پیچھے تو خیر میرے بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ مجھ سے دونوں بڑی بہنوں کی پاپا نے شادی کر دی تھی، لیکن مجھے وہ قرض ادا کرنے تھے جو پاپا نے اپنے ایک دوست سے لیے تھے، اور جو وہ اب ادا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ اب ان قرضوں کی اور گھر کی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی، اور میں اس بات سے اچھی طرح واقف تھا۔ اچھا خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ اب شادی وادی کے ارادے ہیں کہ نہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو پانی میں پتھر پھینکتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ کیا تم کر رہے ہو؟ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ کم آن یار، تم جانتے ہو کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، اس لیے مجھے کبھی بھی اس کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے جھجک نہیں محسوس ہوتی تھی۔ جانتے ہو نا، ابھی مجھے طیبہ آپی اور سمن کی شادی میں لیا ہوا قرض ادا کرنا ہے۔ ہاں تو تم قرض ادا کر دو، پھر ایک ساتھ شادی کریں گے۔ وہ دوبارہ اپنے پرانے مشغلے میں مصروف ہو کر مزے سے بولا تو میں اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا تک ہے؟ تمہیں کوئی مجبوری نہیں ہے، تم شادی کر لو بس۔ نہیں، میں نے کہا نا کہ دونوں ساتھ کریں گے۔ کیوں بیچاری سارا کو تم نے اتنے عرصے سے اذیت میں رکھا ہوا ہے؟ بیچاری پورے 2 سال سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور ایک تم ہو کہ اب اچھی خاصی جاب مل جانے پر بھی ٹال رہے ہو۔ میری مانو تو۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو اس نے میری بات کاٹ دی۔ تھوڑا اور انتظار کر لے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شادی ہم دونوں ساتھ ہی کریں گے۔ تم بھی بس۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پتھر لے کر پانی میں پھینکا اور کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا تھا جو بات وہ ایک دفعہ کہہ دے پوری کر کے ہی رہتا ہے۔ اب چاہے مجھے کتنا ہی عرصہ لگے، وہ شادی میرے ساتھ ہی کرے گا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آ ہی گیا جب ہم دونوں کے گھر ایک ساتھ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری منگنی تو بچپن میں ہی میری چچا زاد مشل سے ہوئی تھی، جبکہ حسن اپنی ایک کالج فیلو سارا کو پسند کرتا تھا، اور اس کی بھی اپنے میں انوالومنٹ دیکھ کر اس نے پہلے اس سے اور پھر اپنے والدین سے بات کی۔ انہیں اپنے خوبرو بیٹے کی پسند پر اعتماد تھا۔ وہ لوگ رشتہ لے کر گئے۔ سارا نے بھی گھر میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ بغیر ظالم سماج کے بیچ میں حائل ہوئے گریجویشن کرتے ہی دونوں کی منگنی ہو گئی۔ سارا نے گریجویشن کرنے کے بعد تعلیم چھوڑ دی اور ہم دونوں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ایک دن کے آگے پیچھے ہی ہم دونوں ہی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، البتہ ولیمہ ہم دونوں کا ایک ہی جگہ ہوا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی۔ کبھی کبھی جب میں سوچتا تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ ہم دونوں کا ہر کام یا تو ایک ساتھ ہوتا یا ایک آدھ دن کے فرق سے۔ جب حسن نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ان کے گھر ایک ننھا مہمان آنے والا ہے تو میں اچھل پڑا تھا۔ میں بھی تو اسے یہی بتانے والا تھا۔ ہائے، یعنی کہ اس نے صرف اتنا کہا اور آگے بڑھ کر مجھ سے گلے لگ گیا تو میں نے بھی اسے بھینچ لیا۔ مجھے تو لگتا ہے اللہ نے ہم دونوں کی قسمت بالکل ایک سی بنائی ہے۔ جو ایک کے ساتھ ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک کو کوئی خوشخبری ملتی ہے تو دوسرے کو بھی وہی خوشخبری ملتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہم دونوں میں سے کسی ایک کی قسمت بنائی ہو اور پھر اسے فوٹو اسٹیٹ کر کے دوسرے کا نام لکھ دیا ہو۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی تو وہ بھی ہنس پڑا۔ میں نے محبت سے اپنے پیارے سے دوست کو دیکھا جو شادی کے بعد اور پیارا ہو گیا تھا۔ اس کا چہکتا ہوا رنگ کچھ اور ہی کھل گیا تھا۔ آنکھوں کی مخصوص چمک میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ انسان خوش ہو تو یہ خوشی اس کے ہر انداز پر اثر ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے۔ 6 مہینے مزید گزر گئے۔ جس وقت اس نے مجھے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو جیسے اس کے قدم زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ یقینی سی بات ہے، یہ خوشی ہی ایسی تھی۔ اس نے پورے آفس میں مٹھائی تقسیم کی تھی اور اپنے گھر بڑی شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ مشل چونکہ اس وقت ہاسپٹل میں تھی، اس لیے میں اس کے گھر دعوت میں شریک نہیں ہو سکا تھا، اور اس دفعہ برخلاف ہم دونوں کی مماثلت کے ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ میری پہلی اولاد تھی۔ بے شک بیٹا نہ صحیح، لیکن مجھے بھی اس کی پیدائش پر اتنی ہی خوشی ہوئی تھی جتنی کہ حسن کو بیٹے کی۔ دن گزرتے رہے۔ ہم اپنی زندگی میں یوں ہی خوش اور مگن تھے کہ حسن کے گھر ایک بار پھر بیٹا پیدا ہوا اور میرے گھر ایک بار پھر بیٹی۔ اس نے اس بار بھی ویسے ہی پورے آفس میں مٹھائی تقسیم کی اور اپنے گھر شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ خدا اس پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھا۔ میں نے اس کے خوشی سے گلنار چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا، یار بس اس بار خدا مجھے بیٹی دے دے، بس میری فیملی مکمل ہو جائے گی۔ کتنی آئیڈیل فیملی ہوگی نا میری۔ ہم لوگ کیفیٹیریا میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ اس نے مجھ سے کہا، ہاں یہ تو ہے۔ میں نے خوش دلی سے اس کی بات کی تائید کی، اور پھر خدا نے اس کی یہ دعا بھی سن لی۔ اس کے گھر اس بار بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میرے گھر بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی تیسری بیٹی کی پیدائش کو دل سے بخوشی قبول کیا تھا
اور ویسے ہی خوشیاں منائی تھیں جیسا کہ پہلی اور دوسری اولاد کی پیدائش پر لوگ مناتے ہیں۔ مشل البتہ کچھ اداس ہو گئی تھی۔ کیا جاتا اللہ کا جو اس دفعہ وہ ایک بیٹا ہی دے دیتا۔ کم آن یار، اس میں اتنا اداس ہونے والی کیا بات ہے، اس بار نہیں دیا اگلی بار دے دے گا۔ میں نے شرارت سے اسے دیکھا تو اس کی اداسی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ نہیں، اس نے صرف اتنا کہا اور آنکھیں بند کر لیں تو میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ تھوڑا بہت افسوس تو مجھے بھی ہوا تھا لیکن مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن مشل کی حالت دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مایوس ہو گئی ہے۔ پاگل تھی نا، بھلا خدا کی رحمت سے بھی کبھی کوئی مایوس ہوا ہے؟ اور پھر جب میں مرد ہو کر بھی حوصلہ نہیں ہارا تو وہ کیوں ہمت ہار گئی؟ خیر کوئی بات نہیں، میں اسے سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائے گی، وہ بہت سمجھدار ہے۔ تم بار بار یہی کہہ رہی ہو مشل کہ خدا نے تمہیں بیٹا نہیں دیا۔ تم نے ایک بار بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے تمہیں بیٹا نہیں دیا لیکن ایک نارمل اور صحت مند بچی سے نوازا ہے؟ اس دن وہ ایک بار پھر یہی بات لے کر بیٹھ گئی تو مجھے غصہ آ گیا۔ فرض کرو خدا تمہیں بیٹا دے دیتا اور وہ اب نارمل ہوتا یا معذور ہوتا، پھر تم کیا کرتی؟ پھر تم یہ کہتی کہ اس سے تو اچھا تھا کہ اللہ بیٹا نہ ہی دیتا، ہے نا؟ غصے میں میری آواز کچھ بلند ہو گئی تھی۔ اس نے میری بات پر دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے روتی ہوئی اجالا کو گود میں اٹھا کر خود سے لگا لیا۔ سوری شازل، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ اب تو سوچ لیا نا، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے اجالا کو اس کی گود سے لے کر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ مجھے دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں شازل، ورنہ میں نے اوروں کو دیکھا، دوسری بیٹی پیدا ہوتی ہے اور وہ بیوی کو دھمکیاں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ اب بیٹی پیدا ہوئی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ میں تو آپ کے ڈر کی وجہ سے ہی بار بار یہ بات کہہ رہی تھی، ورنہ مجھے تو اپنی تینوں بیٹیاں ہی جان سے عزیز ہیں۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو مجھے اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ جاہل بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اولاد دینے والا تو اللہ ہے، اب وہ بیٹا دے یا بیٹی، گویا کوئی اس کے فیصلے سے لڑ سکتا ہے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ بس آئندہ کبھی مت سوچنا ایسا، مجھے میری بیٹیاں بھی اتنی ہی عزیز ہیں جتنا لوگ اپنے بیٹوں کو عزیز رکھتے ہیں، آئی سمجھ؟ اور اس نے میری بات پر مسکراتے ہوئے میرے کندھے سے سر ٹکا دیا تو میں بھی مطمئن ہو گیا کہ اسے میری بات واقعی سمجھ آ گئی تھی۔ یہ لو، حسن نے میری جانب ایک کارڈ بڑھایا تو میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انویٹیشن کارڈ۔ کس چیز کا؟ اوفو بھائی، تمہیں بتایا تو تھا کہ نمیر اور عزیر کا عقیقہ کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا بھائی، مبارک ہو بہت بہت۔ میں نے کارڈ کھول کر پڑھتے ہوئے اسے مبارکباد دی تو وہ مسکرا دیا، پھر بولا، تمہیں ہر حال میں آنا ہے۔ اس نے اصرار بھرے لہجے میں کہا، یار دیکھو کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے بچوں کا عقیقہ ہے اور تم ہی نہیں آؤ گے؟ وہ ناراض ہونے لگا۔ سمجھو حسن، مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ بھئی تمہیں معلوم ہے امی بابا عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور تمہاری بھابھی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں اسے اکیلا چھوڑ کر آ سکوں۔ کیوں، کیا ہوا بھابھی کو؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ چند دنوں میں تمہیں ایک خوشخبری ملنے والی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ وہ مزید حیران ہوا تو میں جھنجھلا گیا۔ اوفو حسن، ایک تو تم بھی نا۔ پھر چند لمحوں بعد میں نے اس سے کہا، تم چاچو بننے والے ہو۔ کیا؟ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ ایک بار پھر؟ ہاں۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری بات پر خوش ہوگا لیکن اسے تو جیسے شوق لگا تھا۔ شازل، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ 3 بیٹیاں تمہاری پہلے ہی ہیں اور اب ایک بار پھر؟ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ مجھے اس کی بات بری لگی تھی۔ اسے کوئی حق نہیں تھا میری بیٹیوں پر تنقید کرنے کا۔ سو میں نے کہا، 3 بیٹیاں ہیں تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم بیٹے کی خواہش میں کنبہ بڑھا رہے ہو۔ اگر اس بار بھی بیٹی ہو گئی تو کیا تم 5ویں بار بھی ٹرائی کرو گے؟ تم اتنے پاگل ہو شازل، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا تم نے اپنی بیٹی کی خواہش میں کنبہ نہیں بڑھایا؟ کیا تم 2 بیٹوں پر اکتفا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم نے بیٹی کے لیے دن رات دعائیں نہیں مانگی تھیں؟ اور اگر تم نے خود وہی کام کیا ہے تو تمہیں دوسروں پر بھی تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات سے بے حد دکھ پہنچا تھا، سو نان سٹاپ بولے گیا۔ وہ میری بات پر چند لمحوں تک چپ رہا اور پھر بولا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا غرور سا تھا جو کہ مجھے بہت بری طرح محسوس ہوا تھا۔ میری بات دوسری تھی، تمہاری بات اور ہے۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، اگر اللہ کو تمہیں بیٹا دینا ہوتا تو پہلے ہی دے دیتا۔ تم خامخواہ ہی بیٹے کی خواہش میں اپنا بوجھ بڑھا رہے ہو۔ تم بیٹیوں کو بوجھ کہہ رہے ہو؟ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا جو ایک بیٹی کا باپ ہونے کے باوجود بیٹی کو بوجھ کہہ رہا تھا۔ ہاں، بیٹیاں ہوتی ہی بوجھ ہیں، اور جو ایک تمہارے گھر ہے کیا وہ بوجھ نہیں؟
نہیں، وہ بوجھ نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑے 2 بھائی موجود ہیں جو بہت آسانی سے اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم نہ بھی رہے تو بھی وہ اسے بھوکا نہیں مرنے دیں گے۔ لیکن تمہارے پاس تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ فرض کرو خدا نہ خواستہ کل کلا کو تم کو کچھ ہو گیا تو یہ جو تمہاری 3 بیٹیاں ہیں انہیں کون پالے گا؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ رزق دینے والا اور پالنے والا اللہ ہوتا ہے، انسان نہیں۔ اگر اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں دی ہیں تو پالنے کا انتظام بھی وہی کرے گا۔ تمہیں میری بیٹیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تلخ لہجے میں اس سے کہا، جس پر وہ چند لمحے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، کہیں تم میری برابری کرنے کے چکر میں تو نہیں ہو کہ اگر میرے پاس 2 بیٹے ہیں تو تمہیں بھی 2 بیٹے ہی چاہیے؟ حسن، میں حیرت و صدمے سے گنگ رہ گیا۔ کچھ لمحے تک تو میں کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اس کی آواز میں بے پناہ غرور تھا، اور تو اور نظروں میں میرے لیے بے پناہ تمسخر بھی۔ یہ اسے اچانک کیا ہو گیا تھا، میری تو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ بہت دیر بعد جب میں بولنے کے قابل ہوا تو میں نے اس سے کہا، کیا کہہ رہے ہو حسن تم؟ اس میں برابری کی کیا بات ہے، اور میں تمہاری برابری کیوں کروں گا؟ تو پھر تمہیں بیٹے کی اتنی خواہش کیوں ہے؟ اس کا لہجہ ہنوز استہزائیہ تھا۔ میں تقریباً عاجز ہوتے ہوئے بولا، فار گاڈ سیک حسن، چپ ہو جاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ آج سے پہلے تو تم نے مجھ سے کبھی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ تم عقل مند ہو، لیکن تمہیں تو عقل چھو کر بھی نہیں گزری۔ تم محض بیٹے کی خواہش میں اپنا کنبہ بڑھا رہے ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں کہ تم 3 بیٹیوں کی ہی پرورش کر سکو۔ آنے والا بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اور بیٹیاں تو ویسے ہی خدا کی رحمت ہوتی ہیں، تو پھر… اس نے میری بات مکمل ہونے نہیں دی۔ کوئی رحمت نہیں ہوتی ہیں، بس بوجھ ہوتی ہیں، خام خیالی ہے یہ لوگوں کی۔ ابھی بھی وقت ہے شازل، سنبھل جاؤ۔ 2 بیٹیوں کی پیدائش پر ہی تمہیں یہ سوچ کر بس کر دینا چاہیے تھا کہ خدا نے تمہاری قسمت میں بیٹا نہیں لکھا۔ اگر دینا ہوتا تو سب سے پہلے ہی دے دیتا، جیسے مجھے دے دیا۔ تم ملک کے مسائل میں مزید اضافہ مت کرو، بس کر جاؤ۔ اگر خدا نے تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دوسروں کی بیٹیوں کو تنقید کا نشانہ بناؤ۔ میں نے شدید قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کی باتیں مجھے اندر تک زخمی کیے دے رہی تھیں۔ وہ اس روپ میں کبھی میرے سامنے آئے گا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ رہی اپنے مشورے کی بات تو وہ اپنے پاس رکھو، مجھے تمہارا کوئی مشورہ نہیں چاہیے۔ میری برداشت جواب دے گئی تو میں پین فائل پر پھینک کر کھڑا ہو گیا اور بغیر اس کی بات سنے باہر نکل گیا۔ ہمارے اب تک کے ساتھ میں یہ ہماری پہلی جھڑپ تھی، اور وہ بھی اتنی سخت، مجھے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم اتنا اچانک اسے ہوا کیا۔ وہ تو میرا بہت ہمدرد، بہت غم گسار تھا۔ مشکل حالات میں وہی مجھے تسلیاں دیا کرتا تھا، میرا حوصلہ بڑھایا کرتا تھا، اور اب جب کہ مجھے اس کی حوصلہ افزائی کی سخت ضرورت تھی کہ میں تو پہلے ہی ٹینس تھا، اس نے ایسی باتیں کر کے میرے ٹینشن میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کے لہجے میں بات کرتے ہوئے غرور تھا، شاید اس لیے کہ اس کی فیملی اب مکمل تھی۔ اب اسے نہ بیٹا چاہیے تھا اور نہ ہی بیٹی، جبکہ میں اب تک اس امید میں گھرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس بار کیا ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے اس کی بات سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ خیر اس دن تو بات ختم ہو گئی۔ اگلے 2 دن وہ عقیقے کی مصروفیت کی وجہ سے آفس نہیں آیا۔ تیسرے دن آیا تو مجھ سے ویسے ہی ملا جیسے ہم ملتے تھے۔ اس کے چہرے پر 2 دن پہلے والا کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں بھی یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور اب وہ بات دوبارہ نہیں دہرائے گا۔ لیکن اس وقت اس کی بات نے میرے اندر آگ لگا دی جب ہم کیفیٹیریا میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ ہمارا ایک کولیگ بھی ہمارے ہی ساتھ بیٹھا تھا۔ میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا اور حسن اور وہ ملک کی اکانومی پر بحث کر رہے تھے۔ جب پڑھے لکھے لوگ بیٹے کی خواہش میں 3 اور 4 بیٹیاں پیدا کریں گے تو ملک کی اکانومی کیا خاک اوپر جائے گی؟ اس کے استہزائیہ لہجے پر میرے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ اس کا اشارہ صاف میری طرف تھا۔ میں کوئی بحث نہیں چاہتا تھا، جبھی میں نے ایک بار پھر بڑے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا، اگر خدا نے تمہیں بیٹوں کی نعمت دی ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ یوں بات بے بات لوگوں کی دل آزاری تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ فرحان کے ایکسکیوز کر کے اٹھ کر چلے جانے پر میں نے اس سے کہا، میں دل آزاری نہیں کر رہا ہوں، کسی کی سچائی بیان کر رہا ہوں۔ وہ بے نیازی سے کھانا کھاتے ہوئے بولا، جبکہ میرا دل کھانے سے اچاٹ ہو چکا تھا، اگر تمہارے گھر بھی پہلے 3 بیٹیاں ہوتی اور کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو کیا تم بیٹے کی خواہش نہیں کرتے؟ تم جانتے ہو مجھے زندگی کا تاریک پہلو دیکھنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے میری بات کے جواب میں بڑے اطمینان سے کہا اور میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ گویا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری 3 بیٹیاں میری زندگی کا تاریک پہلو ہیں۔
دیکھو حسن، خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر اس نے مجھے اب تک بیٹا نہیں دیا اور تمہیں ماشاءاللہ 2 بیٹوں سے نوازا ہے تو اس میں ضرور ہماری ہی کوئی بھلائی ہوگی، لیکن خدا خوب جانتا ہے کہ کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ بیٹی یا بیٹا دینا تو اسی کا کام ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ خدا کو مصلحت خداوندی میں دخل دینے والے لوگ پسند نہیں ہوتے۔ وہ چپ رہا، اور پھر جب میں خدا سے مایوس نہیں ہوا تو پھر ایک اور ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم دیکھنا، اللہ اس بار مجھے بیٹا ہی دے گا۔ میں نے مصالحت آمیز انداز میں پر یقین لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بڑے استہزائیہ انداز میں ہنسا اور پھر بولا، جن کی قسمت میں خدا بیٹا لکھ دیتا ہے انہیں تمہاری طرح تڑپاتا نہیں ہے۔ وہ میری طرح ہوتے ہیں جنہیں بغیر مانگے ہی یہ دولت مل جاتی ہے۔ تمہارے گھر اس بار بھی بیٹی ہی ہوگی، تم دیکھ لینا، اور پھر جب چوتھی بیٹی ہوئی تو پھر تم 5ویں کے لیے ٹرائی کرنا، اور ویسے بھی کم از کم 7 بیٹیاں تو ہونی ہی چاہیے کہ جنت کے ہر دروازے پر کھڑی ہوں کہ تم جس دروازے سے اندر چاہنا چاہو جا سکو گے، ہے نا؟ وہ نیپکن سے منہ پوچھتا ہوا واضح طور پر میرا مذاق اڑا رہا تھا، اپنی باتوں سے میرا جگر چھلنی کیے دے رہا تھا۔ میری آنکھوں میں یکدم بے تحاشا نمی اترنے لگی تو میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹیبل سے اٹھ گیا۔ کیا بات ہے شاذل، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کیے جھولتے ہوئے مجھے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا تھا جب مشعل نے میرے قریب آ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے پیر روک کر اسے دیکھا اور پھر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ مجھے بھی نہیں بتائیں گے؟ وہ مان سے کہتی ہوئی چیئر کے قریب ہی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی تو میں الجھن میں پڑ گیا کہ اب میں اسے کیا بتاؤں کہ کیوں پریشان ہوں۔ بہت چاہنے کے بعد بھی حسن کی باتیں میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں ہے مشعل، بس ذرا آفس میں کام زیادہ ہے، میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور بڑے رسان سے بولی، پریشان مت ہوا کریں شاذل، خدا کبھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن میں نے بس اس کی بات پر سر ہلا دیا، بولا کچھ نہیں۔ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی اور پھر اجالا کے رونے کی آواز پر وہ اٹھ کر بچوں کے روم میں چلی گئی تو میں سر جھٹک کر آفس کی فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ جو کام ادھورا رہ جانے پر میں گھر لے آیا تھا، ویسے بھی اس سوچ کو ذہن سے نکالنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اب میں اس کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا، وہ مجھے عاجز کیے دے رہا تھا۔ بات بے بات وہ یہی ذکر نکال لیتا کہ اب مجھے بس کر دینا چاہیے، میرے گھر بیٹا نہیں ہوگا۔ اس کے تاثرات تو مجھے اس وقت ہی بدلے ہوئے لگے تھے جب اس کے گھر دوسرا بھی بیٹا ہوا تھا اور میں نے اسے بیٹی کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس وقت بھی اس نے مجھ سے ہنستے ہوئے یہ کہا تھا کہ شاذل اب تم پیچھے رہ گئے ہو، میں تم سے آگے نکل گیا ہوں، اب میرے 2 بیٹے ہیں۔ لیکن چونکہ میرے ذہن میں کوئی غلط خیال نہیں تھا اس لیے میں بس اس کی بات پر مسکرا دیا تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت بھی اس کے لہجے میں بیٹے کا غرور موجود تھا، جو چند دن بعد کھل کر سامنے آ گیا۔ 2 بیٹوں کی ایک کے بعد ایک کی پیدائش نے اسے اس قدر مغرور کر دیا تھا کہ اب وہ محفل تک میں مجھ پر تنقید کرنے سے باز نہیں آتا تھا، اور میں محض اس لیے چپ رہتا تھا کہ دنیا تماشا نہ دیکھے۔ یہ کہہ کر ہمارا مذاق نہ اڑائے کہ یہ ماضی کے بہترین دوست ہیں، لیکن اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ آفس میں نے اس سے بات کرنی چھوڑ دی تو وہ سارا اور بچوں سمیت میرے گھر چلا آیا۔ سارا بچوں کو لے کر مشعل کے پاس چلی گئی تو وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا، خدا کا واسطہ حسن مجھے اتنا عاجز مت کرو کہ میں غصے سے کچھ الٹا سیدھا بول دوں۔ میں تب کر کھڑا ہو گیا تو وہ عجیب طنزیہ سی مسکراہٹ لیے میرے سامنے آ گیا۔ حقیقت سے منہ موڑ لینے سے حقیقت بدل نہیں جایا کرتی۔ وہ میرے چیخنے پر بھی باز نہ آیا۔ اس کی مسکراہٹ نے میرے اندر آگ لگا دی۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ میں کرسی کو ٹھوکر مارتا ہوا اسے اپنے آگے سے دھکیلتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا اور پھر اس وقت تک واپس نہیں آیا جب تک مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ میرے گھر سے دفع ہو چکا ہوگا۔ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں یہ میں نے اب جانا تھا، ورنہ کیا کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ حسن مجھ سے ایسی باتیں کرے گا، یوں میرا جینا حرام کر دے گا۔ بہت دیر بعد جب میں گھر واپس آیا تو مشعل لاؤنج میں ہی حیران و پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے مجھ سے بہت پوچھا کہ کیا بات تھی جو یوں میں حسن کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ رات سارا کا بھی فون آیا تھا، وہ بھی حیران تھی کیونکہ میرے چلے جانے سے حسن کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ وہ مشعل سے پوچھ رہی تھی کہ ہم دونوں کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہوئی، لیکن مشعل کو تو خود ہی کچھ معلوم نہیں تھا، وہ کیا کہتی۔ فون رکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی تو میں نیند کا بہانہ کر کے کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ وہ چپ ہو گئی۔
کہتے ہیں خدا کو غرور پسند ہے، نہ دوسروں کی دل آزاری کو وہ پسند کرتا ہے، اور جو لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے غرور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر خدا ان سے اپنی نعمتوں کو واپس لینا بھی جانتا ہے۔ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر بہت سے لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس وقت مجھے وہ ہولناک خبر ملی، میرے ذہن میں بس سورہ یونس کی یہی آیت گردش کرنے لگی۔ میں اس دن مشل کے ساتھ ہاسپٹل میں تھا جب مجھے حسن کے بڑے بیٹے نمیر عباس کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تھی۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں مشل کو اکیلا چھوڑ کر تیزی سے حسن کے گھر کی طرف بڑھا۔ حسن دروازے پر ہی کھڑا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ کسی نے جیسے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ لوگوں کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ڈرائیور نمیر کو اسکول سے واپس لا رہا تھا کہ گاڑی کے بریک اچانک فیل ہو جانے پر گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور اور وہ معصوم بچہ دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ حسن کی حالت دیکھنے والی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تیزی سے میری طرف آیا اور میرے کندھے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ شازل، میرا نمیر، میرا بیٹا چلا گیا مجھے چھوڑ کر۔ اس کا وجود جھٹکے لے رہا تھا۔ اس کے اس طرح رونے نے مجھے بھی بے اختیار کر دیا اور اسے چپ کروانے کے بجائے میں بھی اس کے ساتھ رونے لگا۔ پتہ نہیں سارا کا کیا حال ہوگا، میں نے سوچا۔ جب حسن کی اتنی بری حالت تھی تو وہ تو پھر ماں تھی۔ میں نے گھر کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی اور بہت دیر تک تسلی اور دلاسا دینے کے بعد اپنی مجبوری کا بتا کر واپس ہاسپٹل آیا تو نرس میری ہی منتظر تھی۔ مبارک ہو مسٹر شازل، آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور میں جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں خوشی سے پاگل ہو جاتا، لیکن اس وقت اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تو نرس حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نہیں، میں رو نہیں رہا، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور روم میں آ کر اس معصوم سے فرشتے کو اپنی گود میں لے لیا۔ کیا بات ہے شازل، آپ خوش نہیں لگ رہے؟ مجھے نہیں معلوم اس وقت میرے چہرے پر کیسا تاثر تھا کہ چند لمحوں بعد مشل نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں، لیکن اتنے طویل انتظار کے بعد اسے بیٹے کی خوشی ملی تھی اور میں اس کی خوشی کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، سو بڑے آرام سے ٹال گیا اور بچے کو اس کے برابر میں لٹاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے اوپر ضبط کیوں نہیں کر پا رہا تھا، شاید اس لیے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، معصوم اور پاک۔ جب میں نمیر کا ہنستا مسکراتا چہرہ نہیں بھول پا رہا تھا تو حسن کی اس وقت کیا حالت ہوگی، اور سارا تو شاید پاگل ہی ہو گئی ہوگی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ لوگ کہتے ہیں جب اللہ انسان سے کوئی چیز چھینتا ہے تو پھر پہلے اسے صبر عطا کرتا ہے۔ حسن بھی کچھ دن بعد سنبھل گیا تھا، گو کہ پہلے جیسی کوئی بات نہیں رہی تھی اس میں، لیکن پہلے سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ وہ نمیر کے انتقال کے بعد جب پہلی مرتبہ آفس آیا تو میرے سامنے بیٹھا بہت دیر تک روتا رہا۔ پتہ نہیں شاید وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے اسے بد دعا دی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ میرا دوست تھا، پھر میں اسے بد دعا کیسے دے سکتا تھا؟ چند دن اور گزرے تو پھر میں نے اسے اپنے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو اس نے ضبط کے کئی مرحلوں سے گزر کر مجھے مبارکباد دی اور پھر فوراً ہی اٹھ کر چلا گیا۔ میں افسوس سے اسے دیکھنے لگا۔ یقیناً اس وقت اسے اپنا 6 سالہ بیٹا یاد آیا ہوگا، جسے قسمت نے بہار بننے سے پہلے ہی خزاں کی چادر میں چھپا کر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یا اللہ تو اسے صبر دے، میں نے دل سے اس کے لیے دعا کی تھی۔ اور ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ آفس میں بیٹھا کام میں مگن تھا کہ اس کے گھر سے فون آ گیا۔ سارا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ خوفزدہ سے انداز میں چیخا۔ میں آتا ہوں۔ اس نے بوکھلا کر ریسیور پٹخا اور حواس باختہ سے انداز میں باہر کی طرف لپکا۔ حسن، کیا ہوا ہے؟ میں اسے پکارتا ہوا اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ میری بات سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کسی انجانے خدشے سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تو میں اپنے باس سے ایکسکیوز کر کے حسن کے پیچھے چل دیا۔ یا اللہ تو خیر کرنا، اب اسے مزید کسی آزمائش میں مت ڈالنا۔ میں سارے راستے بس میں دعا کرتا رہا، لیکن جب میں اس کے گھر پہنچا تو جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے میرے حواس گم کر دیے۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا اسے۔ 1 ہفتے سے بخار تھا اسے، پھر ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن پھر اچانک اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو سارا نے گھبرا کر مجھے فون کر دیا، اور جب تک میں گھر پہنچا وہ ہمیں چھوڑ کر ہم سے بہت دور جا چکا تھا۔ نمیر سے چھوٹے 5 سالہ عزیر کے سوئم والے دن حسن نے روتے ہوئے مجھے تفصیل بتائی۔ پتہ نہیں یہ کیسا امتحان تھا قدرت کا، جانے امتحان تھا یا اس کے بڑے بولوں کی سزا۔
لیکن جو بھی تھا بڑا کڑا وقت تھا۔ میں تو سوچ کر ہی لرز گیا تھا، اور جس پر گزری تھی وہ لٹے ہوئے قافلے کی مانند میرے سامنے ہی کھڑا آنسو بہا رہا تھا۔ نمیر کی ڈیتھ کے بعد تو وہ پھر سنبھل گیا تھا کہ اس کے پاس عزیر موجود تھا، لیکن عزیر کی اچانک موت نے تو جیسے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ آج 3-4 مہینوں بعد جب وہ آفس آیا تو میں اسے ایک لمحے کے لیے پہچان ہی نہیں پایا۔ آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے گہرے حلقے، اندر کو دھسے ہوئے گال، بکھرے بالوں میں وہ چند دن میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، اور اب میرے سامنے بیٹھا بس روئے جا رہا تھا۔ مجھے اللہ نے سزا دی ہے شاذل، میں نے اس کی دی ہوئی نعمت پر غرور کیا تھا، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کی تھی، اپنی باتوں سے تمہارا دل دکھایا تھا، مجھے معاف کر دو شاذل، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میں نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ مت کرو ایسی باتیں حسن، پلیز چپ ہو جاؤ۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں شاذل، اللہ نے مجھے سزا دی ہے۔ جس بیٹی کو میں بوجھ سمجھتا تھا، آج میرے پاس سب کچھ صرف وہی باقی ہے، سب میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، سب کیا دھرا میرا ہے، پھر سزا تو مجھے ملنی تھی نا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، خدا کو اپنے کاموں میں دخل اندازی پسند نہیں ہے، جو ایسا کرتے ہیں پھر وہ ساری عمر روتے ہی رہتے ہیں، جیسے میں آج رو رہا ہوں۔ میں اس کی بات کے جواب میں کچھ کہہ نہیں پایا، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ اس کے کہے ہوئے بڑے بولوں کی سزا ہی تھی جو قدرت نے 1 مہینے کے اندر اندر اس کے 2 ہنستے کھیلتے بیٹوں کو اس سے چھین لیا تھا۔ دنیا ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بعض لوگوں کو دنیا میں ہی اللہ سب کچھ دکھا دیتا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے سزا آخرت کے لیے رکھتا ہے، اور جو لوگ دنیا میں خدا کے عذاب کا مزہ چکھتے ہیں، یقیناً دوسرے لوگوں کو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ پھر دوسروں کے لیے خود نشان عبرت بن جاتے ہیں، حسن عباس کی طرح۔